اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنسی نظریات۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کائنات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کہکشاؤں کے اندر ستارے اور سیارے بھی ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، یا پوری کی پوری کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ ان کے اندر سسٹم اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس لحاظ سے ہماری کہکشاں بڑی تیز رفتاری سے اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے اور تیزی سے آگے کی جانب بھی بڑھ رہی ہے، اور ہماری کہکشاں میں یہ زمین بھی 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی آگے کو بڑھتی جا رہی ہے، اور اس زمین پر سوار ہم کائنات میں 600 میل فی سیکنڈ کے حساب سے ایک انجانی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ اگر کسی حد تک ہم اس منزل کا اندازہ کر سکتے ہیں تو وہ منزل ہے قیامت، یعنی اس کائنات کا اختتام۔ یہ زمین اور کہکشائیں تو کسی انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن اس زمین پر ہم انسان قیامت کے راستے سے گزر کر ایک نئے جہان کی طرف رواں دواں ہیں، یعنی کہ ہم ایک قیامت سے گزر کر، قیامت کے عمل سے گزر کر ایک نئے جہان میں داخل ہوں گے۔ ہماری کہکشاں اور اس میں ہماری زمین جس تیزی سے حرکت کر رہی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ آج ہم جس جگہ پر ہیں کل اس سے تقریباً 5 کروڑ میل پیچھے تھے، یعنی کہ ایک دن میں 5 کروڑ میل کا فاصلہ۔ ہماری زمین نظام شمسی میں واحد ایسا منفرد نظام ہے جس پر زندگی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ اپنے موجودہ مقام سے تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو جلد یا بدیر یہ بھی دوسرے سیاروں کی مانند بنجر اور بے آب و گیا ہو جائے، یعنی زمین ایک انتہائی حساس نظام کے تحت اپنی جگہ قائم ہے، اور نظام شمسی کے تمام باقی سیارچے بھی یہ توازن قائم رکھنے میں اسے مدد دے رہے ہیں۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے بھی زمین باقی تمام سیاروں سے مختلف ہے۔ اس پر تقریباً 109 عناصر پائے جاتے ہیں جو کسی دوسرے سیارے پر نہیں پائے جاتے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ خود سے خود نظام ہے۔ اندازے لگاتے ہیں، تھیوریاں بناتے ہیں، خود ہی تھیوریاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ہر بات کو مانتے ہیں، ہر تھیوری کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کو نہیں مانتے۔ قرآن کی آیات کو اسی وقت مانتے ہیں جب کوئی تھیوری اس کے مطابق ثابت ہو جائے۔ بہرحال یہ سیارچے بھی، باقی سیارچے بھی یہ توازن قائم رکھنے میں اسے مدد دے رہے ہیں۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے بھی زمین باقی تمام سیاروں سے مختلف ہے۔ اس پر تقریباً 109 عناصر پائے جاتے ہیں جو کسی دوسرے سیارے پر نہیں پائے جاتے، اور زندگی بھی اسی زمین پر پائی جاتی ہے۔ ایسا اچانک حادثہ، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں بائی چانس اور ایکسیڈنٹلی، بائی چانس اور ایکسیڈنٹلی، اور کتنے حادثات کتنے بائی چانس ہو گئے کہ سارا اتنا منظم نظام بن گیا۔ حادثات کے نتیجے میں تو نظام درم برم ہوتا ہے، تباہی آتی ہے۔ بہرحال یہ زمین اپنے مرکز پر لوہے کے پگھلے ہوئے مادہ سے بنی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے مرکز میں پگھلا ہوا لوہا ہے جس پر بیرونی زمین کی پرتوں کا انتہائی زیادہ دباؤ ہے۔ اوپر کی وہ سطح جس پر ہم رہتے ہیں، اس پر پہاڑ اور سمندر موجود ہیں جس کی صرف 25-30 کلومیٹر کی موٹائی ہے۔ اس کے نیچے گرم پگھلا ہوا لاوا موجود ہے جو کبھی کبھی آتشفشاں کی صورت میں کسی بھی علاقے میں تباہی و بربادی پھیلاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے کبھی ساری زمین بھی پھٹ کر تباہ ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹی موٹی قیامت آتی رہتی ہے۔ یہ تو میں ساتھ ساتھ لگاتا رہا، بگ بینگ سے متعلق جو نظریات ہے، یہ تصاویر ساتھ لگائی ہوئی ہیں، یہ جب ویڈیو بناؤں گا اس کے ساتھ لگا دوں گا۔ زمین کے متعلق سر جیمز جینز کا ایک بہت مشہور نظریہ ہے جس کے مطابق زمین سورج ہی کا حصہ تھی اور یہ اس سے ٹوٹ کر الگ ہوئی۔ ابتدا میں جب زمین سورج سے الگ ہوئی تو اس وقت وہ سورج ہی کی طرح گیسی حالت میں تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا گیا، اور اس عمل میں پہلے تو زمین گیسی
حالت سے مائع حالت میں تبدیل ہوئی اور پھر مائع سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہو گئی اور اس کا درجہ حرارت گھٹ کر تقریباً موجودہ درجہ حرارت جیسا ہو گیا، اور پھر جب اس پر موزوں موسمی حالات پیدا ہوتے چلے گئے تو ہو گئے، جس کے نتیجے میں زمین پر شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دوران زمین پر زندگی کا وجود قائم ہوا۔ جس وقت زمین سورج سے الگ ہوئی اس وقت وہ گیسی حالت میں تھی۔ اس وقت اس کا حجم بہت زیادہ تھا۔ پھر جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوتی گئی زمین کا حجم کم ہوتا چلا گیا، یعنی زمین کی جسامت کم ہوتی چلی گئی۔ زمین کے حجم کے کم ہونے کو بھی قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ ہے حیرت انگیز بات جو موجودہ سائنس ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں موجود تھی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ جس وقت یہ آیت ہوگی تو کتنی عجیب سی حالت ہوگی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور جب وہ جلد حساب لینے والا۔ اب دیکھیں سورہ رعد آیت 41۔ اب اس میں کئی لوگ سمجھیں گے جو سر جیمز جینز ہے وہ کہتے ہیں زمین سورج سے الگ ہوئی۔ بہرحال یہ مختلف نظریات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈسٹ اور اس طرح کے پارٹیکلز کے ملنے سے زمین بن گئی۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، زمین بنی باقی سیارے اس ڈسٹ وغیرہ سے بنے، زمین پر زندگی ہو گئی، زمین پر پانی ہو گیا، زمین پر سبزہ ہو گیا، زمین پر سارا کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا، باقی سیاروں پر ڈیفرنٹ ہوا۔ اچھا اگر سر جیمز جینز کا نظریہ مان لیں کہ زمین سورج سے الگ ہوئی ہے، جیسے یہ آیا کہ زمین وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوتی گئی اور اپنی ٹھوس حالت میں آ گئی، تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سورج کیوں نہیں ٹھنڈا ہو گیا؟ زمین اور سورج کا اگر حجم کا موازنہ کریں تو سورج زمین سے اتنا بڑا ہے کہ اگر لاکھوں زمینیں سورج میں رکھ دی جائیں تو پھر بھی سورج میں جگہ بچ جائے، اور زمین اتنی بڑی ہے کہ ہم انسانوں میں سے کسی نے پوری زمین چل پھر کر نہیں دیکھی ہوگی، ٹھیک؟ اور سورج ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اس کائنات میں سورج سے اتنے اتنے بڑے ستارے ہیں کہ اگر لاکھوں سورج اس میں رکھ دیے جائیں تو بھی ان میں جگہ بچ جائے۔ تو جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو بڑی ہوتی ہے وہ دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو زمین جلدی ٹھنڈی ہو گئی، زمین کی حالت ٹھوس ہو گئی، سورج پر اس زمین کی کیونکہ جسامت بہت چھوٹی ہے، زمین جلدی ٹھنڈی ہو گئی، چھوٹی چیز جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سورج کے متعلق بھی سائنسدانوں کا خیال ہے اس میں جو ریئیکشن ہو رہے ہیں وہ فیوژن ریئیکشن ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ریئیکشن ختم ہو جائیں گے، سورج بھی آہستہ 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 ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو یہ تو قیامت کے نزدیک کے زمانے کا ہے۔ تو زمین کے دیکھیں جب کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو اس کا حجم زیادہ ہوتا ہے، سائز بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ چیز ٹھنڈی ہوتی ہے اس کا سائز چھوٹا آتا جاتا ہے، وہ چیز سکڑتی جاتی ہے۔ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ زمین کے متعلق قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ زمین آہستہ آہستہ گھٹتی چلی آ رہی ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور جلد حساب لیں۔ اللہ کا حکم یہ نہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں الفاظ میں، اس کے عملوں کو ہم حکم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کریٹ کر رہا ہے، وہ جو تخلیق کر رہا ہے، وہ جو اس کائنات میں تبدیلیاں کر رہا ہے، وہ اس کا حکم ہے۔ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ یہ میں نے تخلیق مذہب اور سائنس میں وضاحت کی ہے، وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اعلیٰ وضاحت کی ہے، ہم تو معمولی سے بندے۔ تو یہ جو پہاڑ ہیں، ایک تو ہوا کا جو پریشر ہے کہ پہاڑوں سے ریزسٹنس کی وجہ سے
زمین ایک متوازن حالت میں موو کرتی ہے، ورنہ وہ زمین سیدھی نکل جائے. ایک تو یہ چیز. دوسرا، زمین میں پہاڑ میخوں کا کام کرتے ہیں، نیلز کا، کیلوں کا، زمین کی مختلف پرتوں کو جوڑے رکھتے ہیں. اچھا، آسمان سے ہر وقت زمین پر لاتعداد شہاب ثاقب آ رہے ہیں. زمین میں پگھلا ہوا مادہ ہے جس میں اندر ہی اندر پریشر بن رہا ہوتا ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. یعنی کہ اور زمین سے اگر کوئی چیز آ کے ٹکرا جائے، زمین اپنے مدار سے دور چلی جائے، یا زمین مدار کے نزدیک اور سورج کے نزدیک ہو جائے تو اندر گر جائے. زمین ہر طرف سے خطرات میں گھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے توازن کے ساتھ زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے. تو غور کرنے سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین دھڑلنے لگے اور زلزلہ آ جائے؟ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. سورہ الملک 67 67 16 تا 18. اب دیکھیں، زمین کے اندر پگھلا ہوا مادہ ہے، بعض میں عاطفی سے ایک دم سے نکلتا ہے نا اور زلزلہ آتا ہے. یہی اگر بہت زیادہ زور سے نکل پڑے اور بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، زمین پھٹ جائے. آسمان سے ہر وقت زمین کی طرف لاتعداد شہاب ثاقب آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. زمین کے ارد گرد بڑی حفاظت کا انتظام رکھا ہوا ہے. ایئر ریزسٹنس سے، ایئر فرکشن سے وہ شہاب ثاقب رگڑ کھا کر راکھ بن کر جل کے خاک ہو جاتے ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹا، وہ ستارہ نہیں ہوتا، وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے. جدید تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ ماہرین ارضیات جوں جوں تحقیق کرتے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیت درست ثابت ہوتی جا رہی ہے. 20ویں صدی کے آخری 30 سالوں میں جو ترقی ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں کرۂ ارض اپنے موجودہ حجم سے کم از کم 100 گنا بڑا تھا، اور زمین موجودہ حالت اور جسامت تک گزشتہ 4 بلین سالوں کے دوران آہستہ آہستہ سکڑنے کے عمل کی وجہ سے پہنچی ہے. زمین کے سکڑنے کی کئی وجوہات پیش کی جاتی ہیں، جن میں سب سے بڑی اور اہم وجہ زمین کی اپنی کشش ثقل ہے. گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں زمین سرد ہوتی گئی، اس کی کشش ثقل بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے زمین کا حجم کم ہوتا چلا گیا. اب اس سلسلے میں موجودہ دور میں زمین کے سکڑنے کی ایک وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب سے زمین تخلیق ہوئی ہے، تب ہی سے اس کے کچھ اجزاء خلا کی طرف ضائع ہوتے رہے ہیں، جیسے کہ چلیں جی واٹر ویپرز، گیسز وغیرہ، جس کا ایک سبب تو سورج کی کشش کی قوت ہے، کہ سورج کی کشش زمین سے زیادہ ہے، اور دوسرا سبب تابکاری، ریڈیشن ہے جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس سے زمین کا مادہ بھی گھٹتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سکڑنے کی ایک وجہ اس کا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا بھی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے تو سکڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کرسٹ، چھلکا یا پرت کی موٹائی بڑھتی جا رہی ہے. ابتدا میں جب گیس ٹھنڈی ہو کر مائع بنی، یعنی کہ زمین گیسی حالت سے تھی، ٹھنڈی ہو کر مائع بنی، تو حجم میں یکدم بہت زیادہ فرق پڑ گیا. ابتدا میں زمین جب سورج سے الگ ہوئی تو اس وقت وہ سورج ہی کی مانند جلتی ہوئی گیسوں کا ایک گولا تھی. گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ زمین پر ریئیکشن کم ہوتے چلے گئے، اور پھر زمین گیسی حالت سے مائع حالت میں تبدیل ہوتی چلی گئی. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت مزید کم ہوتا چلا گیا، اور زمین مائع سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہوتی چلی گئی. زمین کا بیرونی پرت تو ٹھوس حالت میں تبدیل ہو گیا، لیکن آج بھی زمین کا مرکز پگھلے ہوئے مادے پر مشتمل ہے. یہ اصول تو ایک عام شخص کو بھی معلوم ہوگا کہ ٹھنڈا ہونے پر چیزیں سکڑتی ہیں،
زمین کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہوا، درجہ حرارت کے کم ہونے سے زمین سکڑتی چلی گئی اور اس طرح سے زمین کا حجم کم ہوتا چلا گیا ہے۔ یہی بات قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیت میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات کیسے آئی، کیسے پتہ چلی؟ وحی الہی، کلام الہی،